السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی کہانی ادھورا خواب، ایک خاموش محبت کی سچی کہانی ہے۔ ایک پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں گرد آلودہ دور دیواروں کے درمیان ایک لڑکی اور ایک لڑکا اپنے خوابوں کی دنیا بسائے ہوئے تھے۔ یہ کوئی فلمی محبت نہیں تھی، نہ ہی کسی فلمی انجام کی خواہش۔ یہ سادہ، خاموش اور مکمل طور پر اندرونی محبت تھی، جو لفظوں سے نہیں، احساس سے چلتی تھی۔ وہ لڑکی عائشہ محلے کی سب سے سمجھدار بیٹی تھی، نہایت باادب، اپنے والدین کی فرمان بردار اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والی۔ اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ قریبی کالج میں داخل ہوئی، جہاں اس کی ملاقات ماجد سے ہوئی۔ ماجد ایک کم گو اور سادہ طبیعت کا لڑکا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، باپ برسوں پہلے انتقال کر چکے تھے۔ چھوٹا سا گھر، ایک پرانا پنکھا اور چار دیواری میں بسنے والے بڑے خواب۔ ماجد کو علم تھا کہ اسے اپنی خوابوں کی تعبیر صرف محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ پہلی بار عائشہ کو اسے وقت محسوس ہوا جب لائبریری میں اس نے ماجد کو دھیان سے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، چہرے پر عاجزی اور انداز میں ایک خاص وقار۔ وہ لمحہ عائشہ کے دل میں ایک خاموش تحریر کی طرح بیٹھ گیا۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان سلام دعا ہوئی۔ کینٹین میں اتفاقی ملاقاتیں، نوٹس شیئر کرنا اور پھر چھوٹے چھوٹے موضوعات پر بات چیت۔ ماجد کبھی زیادہ نہیں بولتا تھا، لیکن جب بولتا تو اس کے باتوں میں وزن ہوتا۔ عائشہ کو اس کی سنجیدگی اچھی لگنے لگی۔ کچھ مہینے بعد ایک روز بارش ہو رہی تھی۔ کالج کی چھت پر عائشہ تنہا بیٹھی تھی جب ماجد نے آ کر ایک چھتری اس کے سر پر کر دی۔ نہ کوئی بات، نہ کوئی سوال، صرف خاموشی، اور وہ چھتری جو بارش سے زیادہ اندر کی نمی کو روک رہی تھی۔ اسی دن سے دونوں کی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایک خاص جگہ بن گئی۔ سال گزرتا گیا، دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا۔ ماجد نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار براہ راست نہیں کیا، لیکن عائشہ کے ہر دکھ، ہر خوشی میں اس کی موجودگی سب کچھ کہہ جاتی۔ جب عائشہ کی ماں بیمار ہوئی تو ماجد روز اسپتال کے باہر کھڑا رہتا، کبھی پانی لے کر، کبھی دوا لینے کے لیے بھاگتا۔ عائشہ جانتی تھی کہ وہ دنیا کا سب سے خاص انسان ہے۔ پھر ایک دن ماجد نے ہمت کر کے عائشہ کے والد سے رشتہ مانگنے کا ارادہ کیا۔ وہ ایک پرانے سفید کرتے میں والدہ کے ساتھ سادگی سے عائشہ کے گھر آیا۔ دل میں امید تھی، زبان پر دعا، مگر عائشہ کے والد کی نظریں اس کے کپڑوں پر تھی، تنخواہ پر، اس کے چھوٹے سے گھر پر۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنی بیٹی کے لیے بڑے خواب دیکھے ہیں، شاید اچھا ہو، مگر ہمارا معیار کچھ اور ہے۔ ماجد خاموشی سے سن کر اٹھ گیا۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی، نہ کوئی فریاد، صرف اپنے والدہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گیا۔ عائشہ نے باپ سے بہت محنت کی اور روتے ہوئے کہا، ابو، وہ مجھے خوش رکھے گا، سچ کہتی ہوں میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ مگر فیصلے ہو چکے تھے، اور جب ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں تو اکثر بچوں کی دعائیں دب جاتی ہیں۔ چند مہینے بعد عائشہ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے
طیب آ گیا جو دبئی میں کام کرتا تھا۔ نئی گاڑی، وہ سب کچھ جو عائشہ نے کبھی نہیں مانگا تھا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ عائشہ خاموش رہتی، ہر کسی کی بات پر ہاں کہتی، مگر راتوں کو روتی۔ ماجد اس سے رابطہ نہ کر سکا۔ شاید اس کے اندر اب اتنی ہمت ہی نہیں رہی۔ شادی کی رات عائشہ سفید جوڑے میں تھی، مگر چہرے پر کوئی روشنی نہیں تھی۔ دل میں ایک جنازہ سا بسا ہوا تھا۔ دوسری طرف ماجد شہر چھوڑ چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کا یہاں کوئی نہیں۔ وہ کراچی آ گیا، ایک مدرسے میں پڑھنا شروع کیا اور زندگی کو عبادت میں ڈال دیا۔ کبھی کبھار وہ دریا کنارے بیٹھتا، ہاتھ میں ایک خالی ڈائری ہوتی اور دل میں بے نام جذبات۔ وہ کچھ نہیں لکھتا، صرف خلا کو دیکھتا اور دعا کرتا کہ عائشہ جہاں بھی ہو خوش ہو۔ عائشہ نے زندگی گزارنا سیکھ لیا۔ شوہر اچھا تھا، گھر خوبصورت، بچے معصوم، مگر اس کے دل کے ایک کونے میں وہ دعا آج بھی دھیمی آگ کی طرح جلتی تھی۔ برسوں بعد ایک دن مدرسے میں ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر آئے۔ بچے کا نام تھا عائشہ ماجد۔ عائشہ ماجد کے لبوں پر ایک پرانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے بچے کو پڑھانا شروع کیا اور ہر دن اسے یوں پڑھاتا جیسے وقت کو پلٹ رہا ہو۔ کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک دن ماجد مسجد کے صحن میں بیٹھا تسبیح کر رہا تھا۔ اچانک ایک جنازے کی آواز آئی۔ اعلان ہوا، مرحوم عائشہ بنت غلام حسین کا جنازہ روانہ ہے۔ ماجد کی تسبیح رک گئی، ہوا جیسے تھم گئی۔ وہ اٹھا، خاموشی سے جنازے کی پیچھے چل پڑا۔ کسی کو نہ جانتا تھا، نہ کسی نے اسے پہچانا، مگر وہ جانتا تھا کہ جس کے لیے اس نے ساری زندگی دعائیں مانگی، آج وہ مٹی کے حوالے ہو رہی تھی۔ قبر پر مٹی ڈالتے وقت ماجد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا رب، میری محبت اگر سچی تھی تو اسے جنت کی اس حصے میں رکھنا جہاں میں بھی پہنچ سکوں۔ وہ دن اس نے آخری بار اس کا نام لیا۔ اس کے بعد وہ بس استاد صاحب کے نام سے جانے لگا۔ اب بھی جب بچے مدرسے میں آتے ہیں اور ان میں کوئی عائشہ یا ماجد کہتا ہے تو ماجد کی آنکھیں نمی سی بھر جاتی ہے، کیونکہ سچی محبت اگر دنیا میں پوری نہ ہو مگر وہ دل میں، دعا میں اور وقت کی دھوپ میں زندہ رہتی ہے۔ ادھورا خواب شاید وہی خواب ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ مکمل ہوتے ہیں، یادوں میں، آنکھوں میں اور رب کے پاس۔